أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروع تتعلق بالنجاسات. گزشتہ دروس میں کون کون سی چیزیں پاک ہیں، طاہر ہیں، اور کون کون سی چیزیں نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور اگر کوئی طاہر چیز نجس ہو جائے تو اس کو طاہر کرنے کا، دھونے کا، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ مختلف موضوعات آپ کے سامنے آئے ہیں. آج کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہیں. اور ایک چیز جو بطور قاعدہ ایک دن پہلے بھی ذکر ہوئی تھی کہ ہر چیز میں اصل جو ہے وہ طہارت ہے. ہر چیز میں اصل طہارت ہے جب تک کہ کوئی صحیح اور صریح دلیل نہ آ جائے جو اس بات کا پتہ دے کہ یہ چیز طہارت والی یا پاک نہیں ہے. اور اسی طرح اسی قاعدہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ شرمگاہ ہر حال میں حرام ہے جب تک کہ دلیل نہ آ جائے کہ یہ شرمگاہ اس کے لیے حلال ہے، جیسے نکاح ہے یا ملک یمین ہے. تو اسی قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے بعض چیزیں جو ہیں وہ طاہر ہیں، لیکن اہل علم میں سے بعض نے انہیں کہا کہ نہیں یہ نجس ہے، کسی نے کہا کہ یہ ایسا ہے. اس سلسلے میں پہلی چیز ہے آدمی کی قے جو ہے، وامٹنگ. ایک آدمی بچہ ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اگر اس کو قے آ جاتی ہے تو سیدھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اندر سے چیز کا نکلنا، اور اگر خود بخود قے آ جائے تو فرمایا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر خود بخود قے آ گئی تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. قے آئی، کلی کر لے، بات ختم ہو گئی. اور اگر خود کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایک ایسا کام کر رہا ہے جو کہ انوکھا سا ہے، اس سے وضو، اس کے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. یہ قے بذات ہی نجس ہے یا ناپاک ہے، اس میں ہے اہل علم کا اختلاف. تو وہی قاعدہ اب یہاں فٹ کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی چیز، اگر کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی کہ یہ چیز نجس ہے تو ہم اس کو نجس نہیں کہہ سکتے. آدمی کے اپنے کھائے پیے کا واپس آ جانا اور منہ کے ذریعے باہر نکل جانا یہ کافی نہیں ہے کہ اس چیز کو ہم کہیں یہ نجس ہے. ابھی کھانا کھایا، کسی وجہ سے الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، اب اس کو نجس قرار دینے کے لیے ہمیں کوئی دلیل چاہیے، اور ایسی کوئی دلیل ہے نہیں. قے کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں. البتہ ایک حدیث ہے جو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ سنن دارقطنی، مسند ابو یعلا، امام ابو یعلا الضعفاء للعقیلی، اور اسی طرح ہی الکامل للضعفاء لابن عدی. حدیث کی ان کتابوں میں جن میں ضعیف حدیثیں جمع کی گئی ہیں، خاص طور پر دو کتابیں تو وہی ہیں، اور مسند ابو یعلا اور دارقطنی عام حدیث کی کتابیں ہیں.
ان چاروں کتابوں میں ایک روایت موجود ہے جس کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ اس روایت کی روح سے قے نجس ہے، اور اس روایت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عطا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی بیر ادلو ماء فی رکوۃ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں ایک کنویں پر تھا، اور میں کنویں سے پانی جو ہے وہ اپنے برتن میں ڈال رہا تھا، لوٹے میں ڈال رہا تھا۔ فقال یا عمار ما تصنع، مجھ سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمار تم کیا کر رہے ہو؟ قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی اغسل ثوبی من نخامۃ اصابتہ، میں اپنا کپڑا دھو رہا ہوں، اس کپڑے پر میرے تھوک جو بلغمی تھوک ہوتا ہے، ایک ہے نارمل تھوک لعاب، ایک ہے بلغم، میرا بلغم والا تھوک جو ہے کپڑے کو لگ گیا تھا تو میں اس تھوک کو دھو رہا ہوں۔ فقالا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عمار انما یغسل الثوب من خمس، کپڑا 5 چیزوں سے دھویا جاتا ہے، یعنی ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ 5 چیزیں اگر لگ جائیں تو کپڑا دھونے والا ہو جاتا ہے، نجس ہو گیا۔ من الغائط، پاخانہ، ظاہر کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ پاخانہ نجس ہے، والبول، اور پیشاب، پیشاب بھی اگر بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے پیشاب کے نجس ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں، بلکہ نبی سے فرمایا کہ اس پہ اوپر چینٹا مار دو کافی ہے، باقی سب کا پیشاب جو ہے وہ نجس ہے۔ والقے، یہ ہے لفظ جس کو اسپیشل اس موضوع پہ لایا گیا کہ قے سے بھی کپڑے کو دھویا جاتا ہے، یعنی قے بھی نجس شمار کی گئی۔ والدم، اور خون، یہ بھی نجس ہے۔ والمنی، اور منی انسان کی جو ہے، ان 5 چیزوں سے کپڑے کو دھویا جاتا ہے۔ یا عمار ما نخامتک ودموع عینیک والماء الذی فی رکوتک الا سوا، آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ اے عمار، تیرے آنکھوں کے آنسو، تیرا یہ بلغمی تھوک یا تیری یہ بلغمی تھوک، اور جو تیرے پاس لوٹے میں پانی ہے، یہ سارے ایک جیسے ہیں، یعنی تھوک کو کہا کہ یہ اور تمہارا آنکھوں کا پانی جو آنسو ہیں یہ ایک جیسے ہیں۔ اب اس حدیث میں آتا ہے کہ قے کو دھویا جائے گا اور خون کو دھویا جائے گا اور منی کو دھویا جائے گا، معنی یہ کہ یہ چیزیں نجس ہیں، جیسے کہ پہلے بول اور براز، پیشاب اور پخانے کا ذکر آیا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو بات ٹھیک تھی، حدیث صحیح ہوتی تو ٹھیک بات تھی کہ بھائی ہر چیز پاک ہے الا یہ کہ دلیل ہو، اور دلیل نہیں ہے۔ یہ روایت دلیل کے طور پر پیش کی گئی، جبکہ اس روایت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حدیث باطل ہے، یہ ضعیف بھی نہیں، صحیح اور حسن تو دور کی بات ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ یہ باطل ہے، نہ کسی صحیح سند سے ثابت ہے، نہ کسی حسن درجے کی سند سے ثابت ہے، اور جب تک یہ حدیث ثابت نہیں ہوگی یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ قے جو ہے وہ نجس ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ قے خود بخود کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب یہ کہنے سے آدمی کہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نجس ہو گئی ہے۔ فَهَلْ وَرَدَ أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا هُوَ نَجَسٌ، اب کیا یہ ضروری ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو صرف اسی چیز سے ٹوٹتا ہے جو نجس ہو؟ وضو کو صرف اسی چیز سے تو نہیں ٹوٹتا کہ نجس ہی ہو۔ تو ان کلمات سے، اس روایت سے، اس حدیث سے اگر کوئی یہ معنی لیتا ہے کہ قے نجس ہیں تو اس کا یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ قے کے نجس ہونے پر اجماع ہے، یعنی ساری امت کا اتفاق ہے کہ قے نجس ہے۔ اب یہ اجماع کا لفظ جو ہے نا یہ عموماً استعمال کیا جاتا ہے بڑے مختلف انداز سے، کہ جس آدمی کی جو رائے ہے کہے گا جی اس پر اجماع ہے، فوراً کہہ دیا کہ اس پر اجماع ہے۔
اب اجماع کا معلوم ہونا کتنا آسان ہے یہ آپ تھوڑا اپنے ذہن میں لائیے کہ ایک وقت میں پتہ ہو کہ پوری دنیا کے علماء اس مسئلے پر متفق ہیں. کیا ایسا پتہ چل جانا آسان ہے؟ خاص طور پر یہ جو پرانے زمانے کی باتیں ہیں جب نیٹ نہیں تھا اس سے پہلے، کہ آج تو کچھ آسانی ہے، چلو فوری طور پہ ایک آدمی سوال کے طور پر ڈال دیتا بھائی ساری دنیا کے علماء کسی کو اس میں اختلاف ہے تو بتا دو، پتہ چل سکتا ہے. پہلے کہاں پتہ چلتا تھا، اپنے علاقے کے لوگوں کا پتہ چل گیا بس. یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم نے کہا کہ جو آدمی کسی مسئلے کے بارے میں کہے نا یہ اجماع ہے، تو بعض بڑے سخت الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جھوٹ کہتا ہے. اسے کیا معلوم ہے کہ اس ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں علماء کی رائے کیا ہے. اب اس مسئلے پر کہا گیا کہ اس مسئلے میں اجماع ہے کہ نجس ہے، اور مؤلف کتاب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، تمہارا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم اور فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے تصریح کی ہے کہ مسلمان کی قے نجس نہیں ہوتی بلکہ طاہر ہوتی ہے. اور اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ، اس کی شرح الدراری المضیہ، اسی طرح علامہ نواب صدیق حسن خان جو ہمارے برصغیر پاک و ہند کی مشہور شخصیت ہیں، بلکہ وہ عربوں میں بھی جانے پہچانے ہیں کیونکہ ان کی بہت ساری کتابیں عربی میں ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی کتاب الروضہ الندیہ، اس میں انہوں نے کسی نے بھی یہ بات ذکر نہیں کی کہ کیا جو ہے وہ نجس ہے، بلکہ سب نے یہ طے کیا، ترجیح اس بات کو دی کہ مطلقاً آدمی کی کیا جو ہے وہ نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جس حدیث کو لے کر کیا کو نجس قرار دیتے ہیں وہ حدیث باطل ہے، بات ختم ہو گئی. اگر کہیں کہ اس بات پر اجماع ہے تو اجماع ہے نہیں. علامہ شوکانی، علامہ ابن حزم، نواب صدیق حسن خان، اتنے بڑے بڑے لوگ جو ان امور کو بڑا اسپیشل جانتے اور بیان کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ منی نجس ہے یا ناپاک نہیں ہے. اس سلسلہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لقد رأیتنی افرکہ ای المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فیہ. صحیح سند سے ثابت حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی، ہاتھ کے پورے سے، ناخن سے منی کو کھرچ دیتی. اور ابو داود میں ایک حدیث ہے انہی سے مروی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلی فیہ. صحیح سند سے یہ بھی ثابت حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی اور آپ اس میں نماز پڑھتے. پہلی حدیث صحیح سند سے ثابت، دوسری ابو داود کی حدیث صحیح سند سے، پہلی صحیح مسلم میں، دوسری ابو داود میں، تیسری حدیث ہے ترمذی میں. اور یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، کہتی ہیں ربما فرقتہ من ثوب رسول اللہ باصابعی، میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے منی کو کپڑے سے کھرچ دیا کرتی تھی. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لقد رأیتنی وانی لاحکہ من ثوب رسول اللہ یابسا بظفری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے میں خشک منی کو ہاتھ کے پوروں سے کھرچ دیتی تھی. اب یہ ساری احادیث جو ہیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ نجس نہیں ہے. اگر نجس ہوتی تو کپڑے کو دھویا جاتا. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث ہیں کہ دھویا نہیں بلکہ میں ہاتھ سے کھرچ دیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ الفاظ بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ، سنن دارقطنی اور سنن کبریٰ بیہقی میں حدیث ہے، جس میں وہ کہتی ہیں ربما حطتہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی. کبھی ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے کپڑے سے منی کے نشانات کی جگہ سے ہاتھ کے ساتھ کھرچ دیتی. یعنی اگر اتنی نجاست منی میں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر. لیکن چونکہ اس کی کوئی نشان، کچھ دھبا نظر آتا
وہ کہتی ہیں کہ میں ہاتھ کے ساتھ اس کو خرچ کر صاف کر دیتی۔ یہ دارقطنی کے لفظ ہیں، جبکہ ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں انہا کانت تحط المنی من ثوب رسول اللہ وہو یصلی، معنی وہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی خرچ دیا کرتی تھیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اب یہ کہہ دینا کافی ہے کہ جی منی نجس ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے، کئی لوگ بڑے دور پار سے لے کے آتے ہیں، مما ان مہین، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے مہین ذلیل پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ مہین کو ذلیل پانی تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے پچھلے دنوں ایک میں نے بات ذکر کی تھی غالباً جمعہ میں، ایک تابعی ہیں، ان کا قول ہے کہ انسان کس بات پر تکبر کرے جو دو شرمگاہوں سے ہو کے نکلا ہے، مرد اور عورت کی شرمگاہوں سے دو سے نکلا، یہ تکبر کیوں کرتا ہے؟ یعنی اسے تکبر زیب نہیں دیتا۔ اب یہی معاملہ یہاں جو ہے، یہ کہہ دینا کہ منی نجس ہے، کیونکہ قرآن میں کہا مہین، قرآن میں مہین کہا ہے، نجس نہیں کہا، ذلیل کہا کہ یہ کہاں کہاں سے ہو کے آ رہا ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ نجس ہو گئی۔ اگر نجس ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز نہ پڑھتے۔ ابن حبان میں اسود بن یزید سے مروی ایک حدیث جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، محلہ ابن حزم اور فتح الباری حافظ ابن اسقلانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، لقد رأیتنی افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی۔ اب یہ دیکھیں 5-6 احادیث ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی خرچ دیتی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ تو یہ کہہ دینا کہ منی نجس ہے، اس کی کوئی دلیل صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ پتہ چلتا ہے کہ منی جو ہے وہ نجس نہیں، اگر نجس ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز نہ پڑھا کرتے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں بڑا ہمارے یہاں لے دے ہوتی رہتی ہے، وہ ہے مسلمان کا خون۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہوں گے، جی میں نے احرام باندھا ہوا تھا، مجھے چھوٹی سی چوٹ لگی، خون نکل آیا، کہیں میرا احرام تو نہیں ٹوٹ گیا، مجھ پر دم تو نہیں واجب ہو گیا، یہ مسئلہ پوچھتے نظر آئیں گے۔ میں نے مسواک کی تو میرے منہ سے کچھ خون نکل آیا، میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا۔ کچھ اس قسم کا ماحول ہمارے یہاں بنا دیا گیا ہے کہ ہم ہر چیز کو وضو توڑنے والا، ہر چیز کو نجس اور ناپاک شمار کرتے رہتے ہیں، جبکہ دلائل بتا رہے ہیں، صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام زخمی ہوتے، خون بہہ رہا ہوتا اور نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اگر صحابی خون بہتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پھر آج کوئی کس بنیاد پہ کہہ دے کہ نہیں جی خون نجس ہے، خون نکل گیا۔ پھر بعض نے تو یہاں تک کہا کہ یہاں زخم تھا، زخم میں خون ہے، کوئی بات نہیں، اگر خون تھوڑا سا بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہاں تھوڑا سا بہہ گیا، وضو ٹوٹ گیا، صحابی کے سارے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں خون کے ساتھ، لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک تیر لگا، دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، اب یہ حدیث آ جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے، فاصاب رجل امرأۃ رجل من المشرکین، ایک مشرک آدمی کی بیوی کو کسی صحابی نے قتل کر دیا، ظاہر جنگ میں تو جو سامنے آ گیا۔ فحلف اللہ انتہی حتی احریق دما فی اصحاب محمد، اس آدمی نے قسم کھا لی اور کہا کہ میں اصحاب محمد، صحابہ میں سے کچھ لوگوں کا خون جب تک نہ بہاؤں گا میں مرنے والا یا میں ٹلنے والا نہیں ہوں، یعنی قسم کھا لی کہ میں اصحاب محمد کا خون بہاؤں گا۔ فخرج یتبع اثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ اپنے ٹھکانے سے نکلا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے کہ میں ان کے نبی کو مارتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک تو بڑا کارنامہ یہ تھا نا کہ صحابی کو مارنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں۔ فنزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم منزلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر ڈیرا لگایا، تشریف فرما ہوئے۔ فقال من رجل یکلؤنا، کون ہے جو ہماری حفاظت کرے گا؟ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کی ذمہ داری ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی حفاظت کرے، ہمارے لیے چاروں طرف نگاہ رکھے۔
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر خطرے کے سلسلہ میں اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ اللہ پہ ہر قسم کا بھروسہ تھا، لیکن توکل اور بھروسے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اسباب ہیں آدمی ان کو استعمال نہ کرے۔ واقعہ مشہور ہے، مسجد کے دروازے پہ اونٹ باندھا ہوا تھا، اونٹ بٹھایا ہوا ہے، اس کا گھٹنا نہیں باندھا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلا کے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ کہا گیا کہ یا رسول اللہ میرا ہے۔ فرمایا جاؤ اور اس کا گھٹنا اقال، یہ جو عرب لوگ پہنتے ہیں نا کالی رسی، اس کو اقال کہا جاتا ہے۔ کہاں اقلھا ثم توکل علی اللہ۔ صحابی کہا کہ گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ تو کہا یا رسول اللہ توکل بٹھا آیا ہوں۔ میں نہیں، پہلے گھٹنا باندھو، اقلھا، اقال باندھو اس کے گھٹنے کو، رسی باندھو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر توکل کرو۔ یعنی جو اسباب موجود ہیں ان کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ لے رکھا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، لیکن جو اسباب موجود ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ کوئی آدمی میری حفاظت کے لیے ڈیوٹی دینا چاہتا ہے دے گا۔ فانتدب رجل من المہاجرین ورجل من الانصار، دو آدمی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم باری باری آپ کے لیے یہ ڈیوٹی یا خدمت دیں گے، ہم آپ کے گارڈ کی حیثیت سے، سارے گارڈ تھے لیکن دو نے اسپیشل کہا کہ ہم باری باری آپ کے لیے ڈیوٹی دیں گے۔ فقال کونا بفم الشیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس گھاٹی کے منہ پر رہو، یعنی تم گھاٹی کی اس طرف سے اس نے آنا ہے، تم گھاٹی کے منہ پہ رہو، یہاں سے گزرنے نہ پائے۔ فانتدب رجل من فقال فلما خرج الرجلان الى فم الشیب التجأ المہاجری، جب وہ دونوں آدمی اس گھاٹی کے کنارے کے پاس چلے گئے تو وہاں جا کے باری باری انہوں نے، ایک نے سونا ہے ایک نے جاگنا ہے، تو رات کو سارے دونوں کا بیٹھنا ضروری نہیں، باری باری چلنے لگے۔ جو مہاجر تھا وہ جا کے لیٹ گیا یا سو گیا۔ وقام الانصاری یصلی، اور انصاری کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، خیال بھی رکھیں گے چونکہ سامنے وہ گھاٹی ہے، اس کا راستہ ہے۔ وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيعَتُهُ لِلْقَوْمِ، وہ آدمی جس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں کسی صحابی کو یا نبی کو میں مار دوں گا، اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے اور وہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی ان مسلمانوں کی طرف سے کوئی اسپیشل، جیسے باڈی گارڈ ہوتا ہے نا، باڈی گارڈ ہے۔ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ، اس نے تیر مارا اور تیر سیدھا، رات کے وقت بھی تھوڑا سا چونکہ نماز پڑھ رہا تھا، حرکت کرنے سے آدمی زیادہ پہچانا جاتا ہے، پہچانا، کہا یہ ان کا آدمی ہوگا، تیر مارا ایسا کہ تیر سیدھا جا کے صحابی کو لگا اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَنَزَعَهُ، انہوں نے تیر کو نکال کے سائیڈ میں کر دیا۔ ہماری طرح کے ہوتے تو کانٹا لگتا اور ہسپتال میں بیٹھے ہوئے ہوتے، تیر نکال کے سائیڈ میں رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ تیر جسم میں جہاں بھی لگا ہے وہ تو سارے جسم کو چیر کے آگے جاتا ہے، تیر نکالا سائیڈ میں رکھا، حتیٰ رماہ بثلاثۃ اسہم، دوسرا تیر مارا نکال کے سائیڈ میں رکھ دیا، تیسرا تیر مارا نکال کے سائیڈ میں رکھا۔ ثم رکع وسجد، پھر انہیں رکوع کیا اور سجدہ کیا۔ ثم انتبہ صابہ، اتنے میں ان کے ساتھی کو پتہ چلا کہ میرے ساتھی کا خون بہہ رہا ہے۔ 3 تیر لگے اور وہ نکالتے رہے اور اپنی نماز جاری رکھی۔ اب 3 تیر لگے، ثم رکع وسجد، نماز پڑھ رہے تھے نا۔ ساتھی کو پتہ چلا، جب انہیں پتہ چلا انہم قد نذروا بہ حرب، اسے پتہ چلا کہ انہوں نے شاید دیکھ لیا ہے، وہ تو بھاگ گیا۔ اور جب مہاجر نے دیکھا کہ انصاری کو خون بہہ رہا ہے، جو اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، ڈیوٹی پر تھا، اس کو تو خون بہہ رہا ہے، قال سبحان اللہ الا انبہتنی اول مرمہ، اللہ کے بندے جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا تو مجھے بتاتے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا تقویٰ، ان لوگوں کا خشوع و خضوع نماز میں، کہتے ہیں کنت فی سورۃ اقرأھا، میں ایک ایسی سورت پڑھ رہا تھا،
فلم احب ان اقطعها، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کو روک دوں اور نماز چھوڑ دوں اور تمہیں میں اطلاع کروں۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت میں، نماز میں اس حد تک خشوع خضوع، اللہ کے کلام کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جاتا تھا کہ زخم کی پرواہ نہیں۔ کہا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں تلاوت روک کر تمہیں بتاؤں۔ اور یہ حدیث نہ صرف حسن درجے کی بلکہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ صحیح سند سے ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گارڈ خون بہتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہوگا یا نہیں؟ اور آپ نے اگر یہ واقعہ سننے کے بعد یہ کہا کہ تم نماز کیوں پڑھتے رہے، تمہاری تو وہ نماز ہوتی نہیں تھی، تمہارا تو خون بہہ نکلا تھا، تمہارا تو وضو ٹوٹ گیا، تمہارا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قطعاً کسی حدیث میں یہ بات نہیں ملے گی۔ اور جہاں ضرورت ہو مسئلہ بیان کرنے کی، وہاں مسئلے کا بیان کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہاں ضرورت تھی نا کہ خون کے اگر نجس ہوتا تو مسئلہ بیان کر کے نجس کیا دیا جاتا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہو، لیکن آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھی ہوئی، لیکن اس نمازی کے نماز میں مسلسل جاری رہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انکار نہیں کیا، اور نہ ہی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تمہاری نماز باطل ہو گئی ہے۔ اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو یہ واقعہ پیش آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس بات کی لوگوں کو تنبیہ کر دیتے۔ اسی طرح اگر خون نجس ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے، اور قاعدہ ہے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز، جب کسی کام کی ضرورت ہو اس وقت بیان نہ کیا جائے یہ جائز نہیں ہے۔ لازمی ہوتا ہے کہ اس وقت بیان دے دیا جائے کہ بھائی خون نجس ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو کہ خون کے نجس نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگوں میں، غزوات میں شرکت کرتے، حتیٰ کہ ان کے بدن، ان کے کپڑے خون سے لت پت ہوتے، اور آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ صحابہ وضو کیا کرتے تھے، خون کے نکلنے سے وضو کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے زخموں سمیت، بہتے خون بہتے زخموں سمیت وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ مسور بن مخرمہ نے خبر دی کہ ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا بعد ان صلی الصبح من اللیلہ التی طعن فیہا عمر۔ یہ اس رات کی بات ہے جس رات عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں اس ظالم نے ابو لولو عبد الرحمن ملجم، ابو لولو خاص طور پر یہ اس کی کنیت ہے، ابو لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا جماعت کراتے ہوئے فجر کی نماز میں۔ اندھیرے میں ایک بدبخت آ کے کہیں محراب میں چھپا ہوا تھا، پتہ تھا کہ اندھیرا ہے یہاں تو پتہ نہیں چلے گا، نماز شروع ہوئی تو اس نے خنجر میں گھونپ دیا۔ اس موقع پر کہتے ہیں کہ اس رات کی صبح جب ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھایا۔ ایک نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کو اٹھائیے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا زخم، وہ ہوش کھوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ عمر فاروق کو جو زخم پہنچا ہوا اس سے آسانی کے ساتھ وہ ہوش میں نہیں آئیں گے، الا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، عمر فاروق اٹھ جائیں گے۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا کتنا تقویٰ تھا، نماز کا کہو گے تو ہوش آ جائے گا، ورنہ شاید اس طرح ہوش نہ آئے۔ تو انہوں نے کیا کہا، الصلاۃ لصلاۃ الصبح، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ الفاظ کہے۔ فقال عمر نعم، یعنی جو ہوش کھوئے ہوئے تھے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے یہ سنتے ہی کہا ہاں، اور ساتھ ہی فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فصلی عمر وجرحہ یسغب دما، عمر فاروق نے نماز پڑھی اور ان کے زخم سے خون بہہ رہا ہے۔ عمر فاروق نماز پڑھیں بہتے زخم،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ جو نگران مقرر ہوئے وہ خون بہتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے مولانا حضرات آج کل کہیں گے جی اگر مسواک سے تھوڑا سا مسوڑے سے خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ امام بخاری نے ایک اثر ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے کوئی چھوٹا سا دانہ تھا، فخرج منہ الدم، انہوں نے اس دانے کو جیسے آدمی دباتا ہے نچوڑ دیتا ہے، نچوڑ دیا، اس میں سے تھوڑا سا خون نکل آیا۔ ولم یتوضا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے وضو نہیں کیا، خون نکلا صاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ صحیح سند سے ثابت بات موجود ہے، اور امام بخاری نے اسے ذکر کیا ہے معلقاً۔ ایک اثر اور ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے معلقاً یعنی سند بیان نہیں کی، لیکن امام ابن شیبہ نے اس کی سند بھی بیان کی ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اور ولم یتوضا ثم صلی، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دانے کو توڑا اور اس میں سے خون نکلا، خون صاف کر دیا، انہوں نے وضو نہیں کیا بلکہ دانہ کے خون صاف کیا اور نماز پڑھ لی۔ اور ایک اثر امام بخاری نے اور ذکر کیا ہے، اس میں ہے وَبَزَقَ ابن ابی اوفا دمن، ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے تھوکا تو اس میں خون تھا، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وہ نماز پڑھتے رہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہے نا کہ آدمی کو نماز کے دوران کچھ محسوس ہوا کہ منہ میں شاید کچھ ہے، تھوکا تو خون والا تھوک تھا، اور انہوں اپنی نماز پڑھتے رہے، اور یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے صحیح بخاری شریف میں۔ اور حافظ ابن اسقلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اسے بھی امام بخاری نے اگرچہ تعلیقاً یعنی بغیر سند کے صرف بات ذکر کی ہے، سفیان ثوری نے اپنی جامع میں عطا بن صائب سے یہ بات با سند نقل کی ہے، اور سفیان نے یہ بات عطا سے اختلاط سے پہلے سنی ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ سند بھی اس کی صحیح ہے۔ اب صحابی کا خون بہتے ہوئے نماز پڑھتے جانا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون بہتے ہوئے نماز پڑھتے جانا، ابن ابی اوفا کا منہ سے خون تھوکنا اور نماز جاری رکھنا، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا زخم سے خون صاف کر دینا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا، کوئی ایک دلیل نہیں ہے، یہ سارے دلائل اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا اور یہ خون جو ہے وہ نجس نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ جو خون بہہ جائے، جانور ذبح کیا ہے اس کا خون بہہ گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ نجس ہونے پر کوئی دلیل نہیں، وہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دم مسفوح جو ہے بہہ گیا خون وہ حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے، لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ اور اس کے نجس نہ ہونے کی دلائل میں سے یہ بات ہے کہ جو نجس خون کوئی چیز ایسی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ اس سے پتہ چلے کہ یہ خون جو ہے وہ نجس ہو گیا ہے، بلکہ خون جتنے جس حال میں بھی نکلیں ان میں سے حیض کے خون کے سوا کسی خون کے نجس ہونے کی دلیل نہیں۔ حیض کے خون کے نجس ہونے کی دلیل جو ہے وہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 ہے، جس میں ہے کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی بھی چیز حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے کہ وہ کھائے، مجھے کوئی چیز حرام نہیں لگتی سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یعنی مردار حرام ہے۔ دوسرا دم مسفوح، جو خون بہہ چکا ہے جسم سے باہر نکل گیا ہے جانور کے، وہ بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ نجس ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو خون بہہ گیا وہ نجس بھی ہے، اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ آیت کسی چیز کے نجس یا طاہر ہونے کے لیے بیان نہیں کی گئی، اس آیت میں حلال اور حرام کا ذکر ہے۔ حلال اور حرام اور بات ہے،
اور نجس اور پاک اور چیز ہے۔ میں نے وہ لطیفہ ایک آپ کو سنایا تھا نا، بلی کا جوٹھا پاک ہے یا بلی پاک ہے، تو کہا گیا کہ بلی حلال ہے۔ پاک ہونا اور بات ہے اور حلال ہونا دوسری بات ہے۔ امام محمد بن سیرین کا ایک اثر ہے، یحییٰ الجزار کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی وعلی بطنہ فرس ودم من جذور نحرہا ولم یتوضا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ صحابہ کرام میں سے بڑے عالم اور فقیہ صحابی مشہور ہیں، اور ہمارے علماء احناف تو پھر جب تعریف کے کلابے باندھنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے مقابلے میں کسی کو نہیں کچھ سمجھتے، کیونکہ کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے دلیل کے طور پر ان سے مروی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ صاحب الوسادہ و صاحب فلاں و صاحب فلاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، کوئی شک والی بات نہیں، عظمت ہی عظمت، مقام ہی مقام ہے، لیکن صحابہ میں سے اگر یہ کہیں کہ دوسرا عالم ہی کوئی نہیں تھا تو یہ تو بات نہیں ہے نا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور ان کے پیٹ پر اونٹ کا خون بھی لگا ہوا تھا اور اونٹ کی لید بھی لگی ہوئی تھی، یعنی اونٹ کے بول براز کا نشان اور خون کا نشان موجود تھا، جو کہ انہوں نے نہر کیا تھا، یعنی اونٹ ذبح کیا، ذبح کرتے ہوئے کچھ خون کے چھینٹے آ گئے، کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کا گوبر وغیرہ جو ہے وہ لگ گیا، تو انہوں نے وضو نہیں کیا بلکہ نماز پڑھی۔ اور یہ اثر جو ہے یہ صحیح سند سے ثابت ہے، معجم طبرانی کبیر، مصنف عبدالرزاق، دونوں کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اور علامہ ہیثمی، امام ہیثمی نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے اس کی سند کے بارے میں کہا کہ اس کے جو رجال ہیں، اس کے جو راوی ہیں وہ سارے ثقہ راوی ہیں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کنا ناکل اللحم ودم خطوط علی القدر، ہم کھانا کھایا کرتے تھے، گوشت کھاتے تھے، گوشت پکایا ہوتا تو ہماری ہنڈیا کے اوپر خون کے خطوط یعنی خون کی لہریں سمجھ لیں کہ ہنڈیا کے اوپر نظر آ رہی تھی، جو خون اندر تھا ابلنے کے ساتھ وہ باہر نکل آیا۔ اب اگر یہ کہیں کہ خون نجس ہے تو اس کا مطلب کہ ساری ہانڈی نجس ہو گئی، وہ ایسا نہیں ہے، جو ابل کے اوپر آیا اگر وہ کوئی نکال دے اس کی مرضی، اگر اسی میں وہ پک جاتا ہے اس کو نجس نہیں کہا جا سکتا۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ اثر جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خون جو ہے یہ ناپاک ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، ان کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ اب ایک مسئلہ آگے دوسرا آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت، کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بات بیان کرتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی جو عام رطوبت ہے وہ نجس و ناپاک نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں وہ کہتی ہیں تتخذ المرأۃ الخرقہ، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کے حالات نہیں تھے، خواتین عموماً کوئی کپڑا ایسا اپنے پاس رکھا کرتی تھیں کہ جب جمع ہم بستری کی نوبت آئے تو اس کے بعد اپنے جسم کو میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ صاف کر لیں۔ کہتی ہیں کہ عورتیں کوئی کپڑا رکھتیں، کپڑے کا ٹکڑا رکھتیں، فَإِذَا فَارَغَ زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ، شوہر جب اپنے جمع سے فارغ ہو جاتا تو وہ کپڑا اپنے شوہر کو دیتی، فَيَمْسَحُ عَنْهُ الْأَذَى، وہ اپنے جسم کو اس کے ساتھ صاف کر لیتا، وَمَسَحَتْ عَنْهَا، اور پھر عورت جو ہے وہ خود اپنا جسم جو ہے اس کے ساتھ صاف کر لیتی، ثُمَّ صَلَّيَا فِي ثَوْبَيْهِمَا، اور پھر وہی کپڑا جو کہ وہ پہنے ہوئے تھے اسی کپڑے میں وہ نماز پڑھتے۔ اب معنی یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں ہوا کہ کپڑا جو چھوٹا پیس تھا اس کے ساتھ ایک مرتبہ صاف کر لیا تو اب صاف مکمل طور پر ہو گئے، ظاہر ہے کہ کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں جو کپڑے کو لگ گئے، تو انہوں نے کپڑے کو دھویا نہیں ہے بلکہ اسی کپڑے کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ نمازیں پڑھ لی جایا کرتی تھیں، اور یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے۔
اور قاسم بن محمد کہتے ہیں سألت عائشہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین بڑے آرام سے اس قسم کے مسائل بھی خواتین سے پوچھ لیا کرتے تھے جنہیں آج بیان کرنے والے کے لیے بھی کئی باتیں کہی جاتی، بیان کرنے والے کو بھی کہیں گے کہ یہ ایسا اور ویسا۔ اب یہ دیکھیں، قاسم بن محمد کہتے ہیں سألت عائشہ عن الرجل یاتی اہلہ، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اس سے جمع کرتا ہے، ثم یلبس الثوب فیعرق فیہ، پھر وہ کپڑا جو ہے وہ پہن لیتا ہے یا پہنا ہوا ہے، اور پھر اس میں اس کو پسینہ وغیرہ بھی آتا ہے۔ اب پسینہ آیا تو ظاہر ہے کہ جسم کا پسینہ جو ہے وہ بھی کپڑے میں گیا، ساتھ ہی جمع کیا تھا اس کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ کپڑے میں گئے۔ تو کہا کہ نجسن ذالکا، کیا وہ کپڑا نجس ہو جائے گا، یا یہ رطوبت جو باقی ہے کیا یہ نجس ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا قد کانت المرأۃ تعد خرقۃ او خرقا یا خرقا، عورت کپڑے کا کوئی پیس یا کپڑے کے کچھ پیس تیار کر کے رکھا کرتی تھی، فائدہ کان ذالکا، جب بھی وہ جمع وغیرہ کرتے، مسح بہ الرجل الاذى عنہ، تو آدمی اپنے جسم کو اس کپڑے کے ساتھ پوچھ لیتا، صاف کر لیتا۔ ولم یرا ان ذالک ینجسہ، اور وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ رطوبت جو ہے یہ جسم کو نجس اور ناپاک کر دے گی۔ یہ بھی صحیح سند کے ساتھ صحیح ابن خزیمہ میں بات موجود ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عورت کے جسم سے یا عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت نکلتی ہیں وہ نجس نہیں ہوتی، بلکہ اس کو نجس قرار دینا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ شراب جو کہ حرام ہے، بالاتفاق پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ شراب حرام ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو حرام قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے حرام قرار دیا گیا، اور صرف حرام قرار نہیں دیا گیا بلکہ شراب کی باقاعدہ سزا مقرر کی گئی کہ شراب نوشی کرنے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب جس چیز پر کوڑوں کی سزا ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیا وہ نجس بھی ہے یا نہیں، یعنی پلید بھی ہے یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شراب حرام تو ہے لیکن نجس نہیں، حرام تو ہے لیکن نجس نہیں، جیسے بلی کی بات پہلے ہوئی کہ نجس نہیں ہے لیکن حرام ہے، شراب حرام ہے لیکن نجس نہیں۔ اور بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، شراب نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اور دلیل کے طور پر جو نجس کہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ شراب اور جوا اور پانسے، بت اور پانسے، یہ ساری چیزیں رجس ہیں، شیطانی فعل ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ اب اس حدیث میں، اس آیت میں یہ جو الفاظ آئے ہیں نا رجس، کہا گیا کہ یہ نجس کے معنوں میں ہے، جبکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بتوں کو بھی رجس کہا گیا، بتوں کو بھی نجس کہا گیا۔ اب بت کو ہاتھ لگے تو آدمی کا ہاتھ پلید تو نہیں ہوتا نا، وہی معاملہ کہا گیا کہ شراب کو ہاتھ لگے یا شراب ہاتھ کو لگ جائے تو نجس نہیں ہوگا، دھو لیں ٹھیک ہے لیکن نجس نہیں۔ اس میں دونوں طرح کی رائے موجود ہیں، بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں نجس ہے، بعض نے کہا کہ یہ نجس نہیں ہے، حتیٰ کہ اس سلسلہ میں بعض بڑے بڑے اہل علم جو ہیں وہ بھی یہ رائے رکھتے ہیں، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے متعلقین عموماً شراب کو نجس نہیں کہتے، حرام مانتے ہیں۔ حرام میں تو کسی کو اختلاف نہیں لیکن وہ نجس نہیں مانتے۔ اور سبل السلام میں، جو کتاب کے سبل السلام شرح بلوغ المرام ہے، اس میں لکھا ہے کہ والحق ان الاصل فی العیان طہارہ، جو پہلے میں نے شروع میں کلیہ بیان کیا نا کہ چیزیں اصل پاک ہیں ساری، سوائے اس کے کہ کوئی دلیل آ جائے جو اس کو حرام قرار دے۔
اور کہا گیا کہ حشیش جو ہمارے یہاں کیا کہیں گے اس کو، یہ نشہ کرنے والی چیز ہے، افیون وغیرہ، افیون نجس نہیں ہے۔ افیون ہاتھ میں لیے ہو تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں ہے، افیون نجس نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ تو یہ دلیل بھی دی گئی کہ ضروری نہیں کہ جو چیز حرام ہے وہ نجس بھی ہو۔ افیون حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، حشیش ہے، معروف ہے۔ تو اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ اور ساتویں چیز جس میں اختلاف ہے وہ ہے مشرک کا وجود۔ مشرک آدمی کافر ہے، کافر کا وجود کیا ناپاک ہے یا پاک ہے؟ تو اس میں بھی دونوں رائے موجود ہیں، اور اس میں صحیح ترین رائے یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نجاست کون سی ہے۔ نجاستیں دو طرح کی ہیں، نجاست حسی، ہاتھ کو جس کو پکڑ کے محسوس کیا جا سکتا ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے، یہ ہے حسی۔ ایک ہے نجاست معنوی، عقیدے کی نجاست، یعنی جو کہتے ہیں نا یہ اندر سے گندہ ہے۔ یہ ہمارا جملہ ایک عام استعمال ہوتا ہے نا کہ یہ اندر سے گندہ ہے، یہ ہوتی ہے معنوی نجاست، یعنی خیالات گندے، عقائد گندے، یہ اندر سے گندہ ہے، ظاہر میں جسم جو ہے وہ گندہ نہیں ہے۔ تو اس کے دلائل جو ہیں وہ قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آیا، مناظرہ کیا۔ مناظرہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دے دی کہ آؤ اپنے بچے لے آؤ، ہم اپنے بال بچے لے آتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ وہ عیسائی بھاگ گئے، پہلے باتیں کرتے رہے، ٹکے رہے۔ آپ نے اس وفد کو مسجد میں بٹھایا ہوا تھا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مشرک تھے، کافر تھے، عیسائی تھے، لیکن مسجد میں بٹھایا ہوا تھا کیونکہ ان کا جسم نجس نہیں، ان کے اندر سے نجس، ان کے اندر گندگی ہوتی ہے۔ یہی بات کہی گئی کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، لیکن اس کی نجاست حسی نہیں بلکہ اس کی نجاست معنوی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ خنزیر جو کہ بہت ہی حرام ہے، جس کے حرام ہونے میں کسی کو شک کیا ہوگا، کہا گیا کہ دلیل یہ بتاتی ہے کہ یہ حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے، یعنی خنزیر کو ہاتھ لگ گیا تو اس کی نجاست ہاتھ میں نہیں آئے گی، یہ بھی ذکر کیا گیا۔ اور اس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 جو پہلے میں نے پڑھی ہے نا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ کہا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے، خنزیر کا باقاعدہ نام لیا گیا اور اس کو رجس کہا گیا، تو یہاں رجس سے مراد حرام ہے، نجس نہیں۔ مراد حرام ہے جیسے باقی چیزیں حرام ہیں، لیکن یہ نجس نہیں کہا گیا۔ یہ بھی ایک سمجھے کہ علمی اختلاف ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے، جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یہ دوسرے میں ہمارے من میں بھی یہ بات آئی کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بول و براز کیا نجس ہے؟ ان کا بول و براز نجس نہیں ہے، اور اس کے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اکل اور اورینا یہ دو قبیلے ہیں، ان دو قبیلوں کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے، ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، وہ بیمار رہنے لگے، ان کو کوئی بیماری لگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ باہر ہمارے جو صدقے کے اونٹ ہیں وہاں جائیں اور وہاں جا کے اونٹنی کے دودھ میں پیشاب ملا کے پئیں۔ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، صریح الفاظ ہیں کہ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند امام احمد، صحیح بخاری مسلم کے حدیث، ان کے جانوروں کے دودھ اور پیشاب، اور عام جانوروں کے نہیں، وہاں کہا سیدھا سیدھا کہ اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کے پئیں، تو وہ جا کے انہوں نے علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی۔
اور یہ وہی لوگ ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے پھر اس چرواہے کو جو وہاں اونٹوں کا چرواہا تھا اس کو قتل کر دیا، اونٹ ہانک کے لے گئے، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے اپنے آدمی بیچے، وہ بھیجے، اونٹ بھی واپس لے آئے، ان کو بھی پکڑ کے لے آئے واپس، اور پھر انہوں نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اونٹوں کے چرواہے کو سزا دی تھی، آنکھوں میں باقاعدہ گرم سلائیاں پھیری گئیں، پھر ان کو قتل کیا گیا، انہیں اسی انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا قصاصاً، کہ جو تم نے کیا ہے اس کو اسی طرح ہی کیا جائے۔ تو یہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا پیشاب اور دودھ دونوں کو پینے کا حکم دیا۔ اگر یہ نجس و ناپاک ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پینے کا حکم دیتے۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ جس کا گوشت کھایا جائے اس کا پیشاب جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ اونٹنی کے بارے میں تو یہ نص موجود ہے بخاری مسلم کی، اور باقی جانور جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ان کے لیے نص نہیں ہے، لیکن یہی حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ان کا قیاساً پیشاب اور پخانہ نجس شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ پاک شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح مالک بن حارث السلمی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، صلی بنا ابو موسیٰ اشعری فی دار البرید، کوفہ میں یہ گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ دار البرید جو کوئی جیسے ڈاکخانہ ہے، ایسی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں باہر سے لوگ آتے، جو پیغام رسانی کا سلسلہ ہوتا تھا، تو دار البرید جو ہے وہاں لوگ آ کے خلفاء کی طرف سے عمراء کو جو خطوط آتے یا جو لوگ لے کے آتے وہ وہاں آ کے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے زمانے میں گورنر تھے کوفہ کے، وہ وہاں جس جگہ کے یہ تھا دار البرید، وہاں قریب ہی کسی جگہ میں انہوں نے نماز پڑھی۔ جہاں نماز پڑھی وہاں اونٹوں کا بول و براز وغیرہ جو ہے وہ موجود تھا، اس کے باوجود انہوں نے نماز پڑھ لی اور کہا سرقین الدواب، جانوروں کا، یعنی اونٹ، بھیڑ، بکری، دار ہے کہ جو حلال جانور تھے، مسلمان تو حرام جانور پالتے ہی نہیں ہے نا۔ تو آج کل یورپ امریکہ وغیرہ کے آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے، گھروں میں کیا اور ان کے باڑوں میں کیا خنزیر، بے شمار باڑوں کے باڑے خنزیروں کے۔ مسلمانوں میں الحمدللہ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ تو وہاں جانوروں کا گوبر وغیرہ تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں کی بجائے وہاں نماز پڑھ لو، تو انہوں نے کہا ہا ہونا وثم سوا، یہاں اگر کچھ تھوڑا گوبر ووبر ہے اور وہاں نہیں ہے ایک ہی بات ہے، یعنی حلال جانوروں کا گوبر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اثر صحیح، اور یہ صحیح سند سے ثابت اثر ہے۔ اسی طرح سفیان ثوری اپنی جامع میں بیان کرتے ہیں اعمش سے، اس کے الفاظ ہیں صلی بنا ابو موسیٰ علی مکان فیہ سرقین، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی ایسی جگہ پر جہاں کے اونٹوں کی یا حلال جانوروں کی گندگی وغیرہ، مراد گوبر ہیں، گوبر پیشاب وغیرہ سرقین تھا۔ اور عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں انہ کان یصلی وعلی رجلیہ اثر السرقین وہو اثر صحیح، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھا کرتے، ان کے پاؤں پر کوئی گوبر، کوئی نہ کوئی کسی چیز کا نشان جو ہے وہ ہوتا۔ اب جو جانوروں کو پالتے ہیں، چراتے ہیں، ان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، کپڑے پہ نشان ملے گا، جسم کے کسی حصے پہ نشان ملے گا، اور پہلے ایک اثر گزرا نا کہ پیٹ کے اوپر باقاعدہ خون کا اور گوبر کا نشان موجود ہے۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں ان لی عنیقن، میری ایک چھوٹی سی بکری تھی، عناق بکری کا اور عنیق اس کی تصغیر ہے، میری ایک چھوٹی سی بکری تھی، یعنی ولد الماز، تبعر فی مسجدی، وہ چلتے پھرتے میری مسجد میں بھی مینگنیاں کر جاتی تھی۔ اب مسجد میں بھی مینگنیاں کر جاتی تھی، یعنی مسجد جو کوئی جگہ نماز کے لیے بنائی ہوئی تھی اور وہ نماز وغیرہ پڑھتے رہتے تھے، اگر یہ نجس و ناپاک ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا بیان نہ کرتے، بلکہ بتاتے کہ مسجد میں مینگنیاں کرتی، میں اس کو دھوتا اور اس کو صاف کرتا۔
وہ تو جانور جو حلال جانور ہیں ان کے مسجد میں داخل ہو جانے پر بھی پریشان نہیں، اور ہمارا مسلمان مسجد میں وہابی داخل ہو جائے تو اس کو دھونے کو پھرتا ہے، کہتا ہے کہ مسجد ناپاک ہو گئی ہے، اس کو دھونا ضروری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، منصور نے کہا سألتہ عن السرکین یصیب خف الانسان او نالہ او قدمہ، میں نے پوچھا ان سے کہ اگر کسی کے موزے کو یا پاؤں کو یا جوتے کو جانور کے بول و براز میں سے کچھ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قال لا باس، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، لگ گیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں لا باس بابوال الغنم، بکریوں کے پیشاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چھینٹا لگ جائے پیشاب لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح محمد بن علی بن حسین کہتے ہیں، اور نافع مولا ابن عمر فی من اصاب عمامتہ بول بعیر، اونٹ تو ظاہر ہے کہ کافی اونچا ہوتا ہے، اونٹ نے کسی نے پیشاب کیا اور ان کے امامے پہ پڑ گیا، ظاہر ہے کہ وہ اتنا اونچا ہے توقع کی جا سکتی ہے کہ پگڑی پہ آ جائے گا۔ قالا جمیعا لا یغسلہ، سب نے کہا، یہ جو نام آئے ہیں نا محمد بن علی بن حسین اور نافع مولا ابن عمر، سب نے کہا کہ اگر کسی کی پگڑی پہ پیشاب آ جاتا ہے اونٹ کا تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اثر اور پہلے سارے کے سارے آثار جو ہیں ان سب کو علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے محلہ میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ سارے سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے سننے اور ان میں ثابت مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلہ کا ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے ساتھ شامل کر لیں گے۔ اگلے درس میں جن جانوروں کے جوٹھے یا جن کے پیشاب کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ مسئلہ جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی تفصیل ذکر کریں گے، ایسا اونٹ، ایسی بھیڑ بکری، ایسی گائے جو گندگی کھاتی ہے، مرغی بھی شامل ہے اس میں، مرغی اور یہ جو بطخ جو اتنی گندگی کھائیں کہ ان کے گوشت سے بدبو آنا شروع ہو جائے، تو اس کا حکم کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ حلال جانور ہے لیکن اس کا کھانا جب تک اس کو پھر ایک باقاعدہ پروسیس سے نہ گزارا جائے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل جو ہے وہ اگلے منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی متعلقہ سوال ہو تو کر سکتے۔ ہاں، وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی جانور کا گوبر نہیں ہوگا، وہ یقیناً گندگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے بھی اتار دیے، اور جب آپ نے سلام پھیرا صحابہ کی طرف رخ کیا، دیکھا کہ سب نے جوتے اتار کے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اتارا، ہم نے بھی اتار دیے۔ تو فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے آ کے بتایا تھا، نماز کے دوران جبرائیل نے آ کے بتایا کہ تمہارے جوتے کو کچھ لگا ہوا ہے، یعنی کوئی گندگی لگی ہے۔ تو یقیناً یہ گندگی جانور کا گوبر نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ انسانی گندگی یا کچھ چیز لگی ہو، تو کوئی چیز نجس تھی تو آپ نے جوتا ہی اتار دیا، کیونکہ اب صاف کرنے کا تو وقت نہیں تھا نا، نماز پڑھ رہے تھے، جوتا نکال دیا، پاؤں جو ہیں وہ صاف تھے۔ وضو کی حالت میں اگر شرمگاہ کو جان بوجھ کے ہاتھ لگا تو پھر سے وضو برابر ہے، ایسے ہی ہوگا تو ضرورت نہیں پڑتی۔ وضو کی حالت میں کس کو؟ شرمگاہ کو ہاتھ لگا ہے۔ ہاں بالکل، اگر جان بوجھ کے لگائے اور خاص طور پر یہ کہ ننگا ہو، شرمگاہ جو ہے وہ اس پہ کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر شرمگاہ پر کپڑا ہے، جان بوجھ کے سے مراد یہ کہ کوئی خارش وغیرہ محسوس ہوئی تو جان کا اب لگائے گا نا، اگر کپڑے کے اوپر سے لگاتا ہے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس موضوع کی دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث حضرت بسرا کی ہے، ایک عورت کی حدیث مروی ہے، یہ موضوع دیکھیں کیا ہے، اور حدیث عورت کی ہے، اور دوسری طلق ہیں، ایک مرد کی ایک عورت کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ انھا بضعۃ منک، یہ آپ کے جسم کا ہی حصہ ہے،
جیسے یہاں ہاتھ لگ گیا وہاں بھی ہاتھ لگ گیا تو جسم کا حصہ ہے. اور دوسری میں ہے کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے اس کو وضو کرنا چاہیے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا. تو ان دونوں حدیثوں میں اہل علم نے تطبیق یعنی ان دونوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ جسم کا حصہ ہے ٹھیک ہے، اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کپڑے کے اندر سے ہاتھ داخل کرتا ہے اور ساتھ ہی شہوت کا مادہ بھی شامل ہو جائے، یعنی جان بوجھ کے ہاتھ لگا رہا ہے، تو پھر وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. لہذا ان دونوں حدیثوں کو اپنی اپنی جگہ پر مانا جا سکتا ہے، مانا جانا چاہیے. جان بوجھ کر کپڑے کے اندر سے ہاتھ لگاتا ہے وضو ٹوٹ گیا، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. چلیے اللہ رب العزت نے ایک عمل کی توفیق عطا فرمائے.